أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، اس سے پہلے آپ نے 6 گنہگار عورتوں کی نصیحت آمیز کیسٹ کو سنا اور پسند فرمایا۔ سونک انٹرپرائزز اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک اور سبق آموز و نصیحت آمیز کیسٹ، 6 گنہگار مرد۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں اس وقت آپ کے سامنے 6 گنہگار لوگوں کے عذاب بیان کروں گا اور ان گناہوں کی کچھ تفصیل بھی بیان کروں گا جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا، اس لیے کہ آج کل عام طور پر لوگ بھی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اور بعض لوگ تو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اگر گناہ سمجھتے بھی ہیں تو بہت ہلکا سا اور چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے کرنے والے لوگوں کے عذاب کو خود اپنی آنکھوں سے معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے عذاب کے منظر کو صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر اور بہت سے منظر دیکھے ہیں اور صحابہ اکرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے صرف 6 گنہگار لوگوں کے عذاب کے منظر کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ایک منظر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، اور ان تانبے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی چہروں کو چھیل رہے تھے، اور کبھی ان ناخنوں سے اپنے ہی سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتنا تکلیف دہ عذاب ہے کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی چہروں اور سینوں کو چھیلنا اور بار بار انہیں زخموں کو چھیلتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ ایسے لوگ بھی ملے جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان کے ان پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک خون کی نہر بھی دیکھی جس میں آدمی غوطہ کھاتا ہے، اور جب وہ کنارے کے قریب آنا چاہتا ہے تو ایک فرشتہ جو کنارے پر کھڑا ہے اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، کتنا سخت عذاب ہے کہ پیٹ میں سانپوں کا گھسنا اور ان کا کاٹنا اور خون کی نہر میں غوطہ کھانا، پتھروں کا مارا جانا، کتنا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تیسرا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، ہر بار سر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر کچلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے۔ بتائیے میرے دوستو، یہ بھی کتنا سخت عذاب ہے۔ یوں تو میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر کوئی ہماری ایک انگلی ہی کو پتھر سے کچلے اور پھر اسی انگلی کو بار بار کچلے تو ذرا سوچو کہ کتنا درد ہوگا، اور وہاں تو سر کچلا جا رہا ہے، تو بتائیے کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ اور آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ کو پھاڑ پھاڑ کر زبردستی ان کے منہ میں گوشت ٹھونس رہے ہیں جو ان کے پائخانے کے راستے سے نکل رہا ہے، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔
पांचवा मंजर ये है जिसके बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे लोगों पर भी गुजरा जिनकी खालें आग की कैंचियों से काटी जा रही थीं। कितना दर्दनाक अजाब है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। छठा मंजर यह है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि कुछ लोगों को मैंने इस तरह भी देखा कि उनके बदन पर फटे हुए कपड़े लिपट रहे हैं और ऊंट बैल की तरह चल रहे हैं और भूख की शिद्दत की वजह से जहन्नम के कांटेदार दरख्त और पत्थर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इन सब अजाबों से हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, इन सब अजाबों से हम सब की हिफाजत हो सकती है, लेकिन उसी वक्त जब हम उन गुनाहों को छोड़ देंगे जिनकी वजह से ये अजाब हो रहे थे। अब हम आपको सरकारे दो जहां की जुबानी उन अजाबों की वजह बताते हैं जिनकी वजह से ये नाजिल हो रहे थे। पहला अजाब जो आपने सुना, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके तांबे के नाखून थे और उन तांबे के नाखूनों से वो लोग अपने ही चेहरों को छील रहे थे और कभी उन नाखूनों से अपने ही सीनों को छील रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि ये कौन लोग हैं, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी उनकी गीबत किया करते थे और उनकी इज्जतों पर हाथ डालते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरा हम इसका जायजा लें कि यह गीबत करने का गुनाह आजकल कितना आम हो गया है। कोई मजलिस इससे खाली नहीं, कोई गुफ्तगू इससे खाली नहीं। यह एक ऐसी मुसीबत है जो हमारी मजलिसों पर और हमारे मुआशरे पर छा गई है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी सख्त वईदें बयान फरमाई हैं और कुरान करीम में गीबत के लिए इतने संगीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि शायद किसी और गुनाह के लिए इतने संगीन अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। चुनाचे कुरान हकीम कहता है कि एक दूसरे की गीबत मत करो, क्योंकि ये ऐसा बुरा अमल है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। क्या तुम में से कोई इसको पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुम इसको बहुत बुरा समझते हो, लिहाजा जब तुम इस अमल को बुरा समझते हो तो गीबत को भी बुरा समझो। इस पर जरा गौर करें कि इसमें गीबत की कितनी बुराई बयान फरमाई है। एक तो इंसान का गोश्त खाना, और इंसान भी कौन सा, अपना भाई, और भाई भी जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना जितना संगीन है उतना ही दूसरे की गीबत करना संगीन और खतरनाक है। आजकल तो कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि वो गीबत को गुनाह ही नहीं समझते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि गीबत कर रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये गीबत ही नहीं, हालांकि वो गीबत है। मेरे दोस्तों, गीबत किसे कहते हैं? गीबत कहते हैं किसी दूसरे के पीठ पीछे उसकी ऐसी बुराई बयान करना जिसके बयान करने को वो नापसंद समझता है और वो बुराई उसके अंदर मौजूद हो, झूठ ना हो, तो ये गीबत शुमार होगी। हदीस में आता है कि एक सहाबी ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, गीबत क्या होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अपने भाई का उसके पीठ पीछे ऐसे अंदाज में जिक्र करना जिसको वो नापसंद करता हो। यानी अगर उसको पता चले कि मेरा जिक्र इस तरह उस मजलिस में किया गया था तो उसको तकलीफ हो, तो ये गीबत है। उन सहाबी ने फिर सवाल किया कि अगर मेरे भाई के अंदर वो खराबी मौजूद हो जो मैं बयान कर रहा हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि अगर वो खराबी मौजूद है तब वो गीबत है, और अगर वो खराबी उसके अंदर मौजूद नहीं है और तुम झूठ कह रहे हो तो फिर ये गीबत नहीं बल्कि ये बुहतान बन जाएगा और दूसरा गुनाह हो जाएगा। और बाज लोग तो गीबत को दुरुस्त बनाने के लिए ये कहते हैं कि मैं गीबत नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसके मुंह पर यह बात साफ साफ कह सकता हूं। याद रखो, चाहे तुम वो बात उसके मुंह पर कहते हो या ना कहते हो, वो हर हालत में गीबत है और ये गुनाह कबीरा है। और ये ऐसा ही बड़ा गुनाह है जैसे शराब पीना,
ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا گناہ کبیرہ ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ غیبت کا گناہ ان گناہوں سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اس کا اہتمام کریں کہ نہ غیبت کریں اور نہ غیبت سنیں، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس میں بات چیت کا رخ بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے انہوں نے بظاہر دنیا میں بڑے اچھے اعمال کیے ہوں گے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے اور دوسری عبادتیں کی، لیکن جس وقت وہ پل صراط پر سے گزرنا چاہیں گے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اب جو شخص جنتی ہوگا وہ اس پل کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور جس کو جہنم میں جانا ہے اس کو اسی پل کے اوپر سے نیچے کھینچ لیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن غیبت کرنے والوں کو پل کے اوپر ہی جانے سے روک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک اس غیبت کا کفارہ ادا نہیں کرو گے، یعنی جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لو گے اور وہ تم کو معاف نہ کر دے، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، ان دونوں نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں دونوں خواتین آپس میں بات چیت میں مشغول ہو گئیں اور باتوں ہی باتوں میں غیبت شروع ہو گئی۔ کسی کا ذکر شروع ہوا تو اس کی غیبت بھی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، ان دو خواتین نے روزہ رکھا تھا مگر اس وقت ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور پیاس کی وجہ سے گویا ان کی جان نکلنے کے قریب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان عورتوں نے غیبت کی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان عورتوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ان عورتوں کو حضور پاک کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ واقعی ان کی حالت تو بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے بہت خراب ہو رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک بڑا پیالہ لاؤ۔ چنانچہ پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک خاتون کو حکم دیا کہ تم اس پیالے میں قے یعنی الٹی کرو۔ جب اس نے الٹی کی تو اس میں خون، پیپ اور گوشت کے ٹکڑے خارج ہوئے، یہاں تک کہ وہ پیالہ بھر گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون ہے اور پیپ اور گوشت ہے جو تم دونوں نے روزے کی حالت میں کھایا تھا، یعنی ان دونوں نے ان کی غیبت کی اور غیبت کا انجام یہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا کہ ایک قوم مردار اور مرے ہوئے جانور کھا رہی ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، اس غیبت سے ملتا جلتا ایک گناہ اور ہے جو اتنا ہی سنگین ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین، اور وہ ہے چغلی کرنا۔ چغلی کی حقیقت یہ ہے کہ تم کسی کے سامنے کسی کی برائی بیان کرو، اور وہ برائی اس لیے بیان کرو تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، بدگمانی اور نا اتفاقی پیدا ہو جائے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی کرنا مقصود ہوتی ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق دوستی اور محبت ہے وہ ختم ہو جائے۔ مثلا ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے کہیں یا اس کے شوہر سے لگائیں، اب شوہر بھی بیوی سے ناراض ہو رہا ہے اور سسر بھی بہو سے بدگمان۔ یہ چغلی ہے اور حرام ہے۔ آج کل یہ مسئلہ
عام ہو رہا ہے۔ گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک اس چغلی کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے گھر کا نظام درم برم ہو گیا ہے، گھر کا سکون غارت ہو گیا ہے، اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور وبال ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس گناہ کی بڑی سخت وعیدیں اور سزائیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ حضرت علا ابن حارث بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بے عیب کو عیب لگانے والے اور چغل خوری کے لیے چلنے پھرنے والے ان دونوں جماعتوں کا حشر کتوں کی صورت میں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور یعنی جو ادھر کی ادھر لگاتا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور مشہور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ 2 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر کے عذاب کو منکشف فرما دیا تھا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ ان کو ایسی 2 باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ان 2 باتوں سے بچنا ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن یہ بچے نہیں، اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کو اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلا ایسی جگہ پر یا اس طرح سے پیشاب کیا جس کی وجہ سے جسم پر چھینٹیں آ گئی، اس احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے صاحب کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں کی چغلی بہت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ لہذا اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کو قبر کے عذاب کا بھی سبب قرار دیا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ دوسروں کا کوئی راز کھول دینا بھی چغلی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلسوں کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ بھی امانت ہے۔ اب وہ بات آپ جا کر دوسروں سے کہہ دیں تو یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ غیبت اور چغلی کا گناہ اتنا بڑا عظیم اور سنگین گناہ ہے۔ اس کی سنگینی آپ نے احادیث کے اندر سنی، لیکن جتنا سنگین ہے آج اتنی ہی اس کی طرف سے لاپرواہی اور غفلت برتی جا رہی ہے۔ مجلسیں ان سے بھری ہوئی ہیں، زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ خدا کے لیے اس کو لگام دو اور اس کو قابو میں رکھو اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلاؤ، ورنہ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، فتنے، فساد، دشمنی، خدا جانے کتنی خرابیوں کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں تو جو عذاب اس کی وجہ سے ہونے والا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی۔ میرے دوستو، اب اس منظر کی تفصیل سنیے جس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم